السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں خلیفۃ المسلمین تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تاجر شخص کا۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے صدیق اکبر، آپ امیر بھی ہیں یعنی کہ مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ اور وہ اتنا کہہ کر عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص خود کہتا ہے کہ باہر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، اور وہ بھی پھٹی پرانی تھی۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 3 دن سے میں نے اناج کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا، بس میں کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور اب میں کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا۔ تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے رقم چاہیے۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے کہ اتنے ہی ملیں گے، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ان کے پاس چلا جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں میں وہاں جا کر کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتا دینا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، غلام ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ دلیل و حوالہ مانگیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفصیشیں نہیں کرتے۔ وہ شخص کہتے ہیں، میں چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے گھر پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ خرچہ تھوڑا کم کر دو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، کوئی ایک چیز ہی استعمال کر لو، تم کو بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے بارے میں تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ عثمان غنی ہم کو دے دیں گے؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ باہر آئے۔ میں نے ان سے کہا، السلام علیکم، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ مخاطب ہو کر وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا بات سمجھانی تھی، اسی وجہ سے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے اپنے گھر میں بٹھا لیا، اور میرے لیے انہوں نے جو پہلی چیز پیش کی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی عجیب آدمی ہے، گھر والوں کے ساتھ تو جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، لیکن میرے لیے تو انہوں نے 3 چیزیں پیش کر دی ہے، لیکن ابھی بھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا
اتنا تگڑا معاملہ معلوم ہوتا نہیں جتنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہو کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئی ہے تو میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے پیسوں کی حاجت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے کچھ پیسوں کا کہا تھا تو انہوں نے ایک آواز دی، ان کی آواز پر ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا حاضر ہوا۔ وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے تھی، ابھی میں نے انہیں یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً ان سے کہا کہ حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ تو تحفہ ہے، تو ان سب کو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا ٹوٹتا ہوا اور پھر مدینے میں آ گیا، اور جب میں مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کر عطا فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیسے جو مال عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے عثمان کی اولاد عیش موج کریں، میرے مالک نے مجھے تو نوازا ہی اس لیے ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے غلاموں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ اتنے میں ہی میرے شکریہ کہنے پر آپ فرمانے لگے شکریہ مجھے نہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا چھوڑیے آپ کا کام ہو گیا نا، آپ ان تفصیلات میں مت پڑیے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان، آپ کے خلیفاؤں کی شان، کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا اور کسی بھی مسلمان کا کتنا خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے کتنا کچھ کیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جتنا مال اور جتنی دولت خرچ کی ہے شاید ہی حضور کے صحاباؤں میں اتنی دولت کسی نے شاید ہی خرچ کی ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں سارے مال و دولت خرچ کی اور ہمیشہ سخاوت کرتے رہے، لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کو ہمیشہ اپنے مال و دولت سے فائدہ پہنچایا، اسی لیے آپ کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اطہر امام آفیشیل فیس بک پیج کو فالو کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت